الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری ریویژن کلاس ہے سورہ انبیاء۔ آغاز ہوا تھا اس کا بریف تو پہلے میں عرض کر چکا ہوں۔ اقترب للناس حسابہم، اقترب بہت قریب آ گیا، للناس لوگوں کے لیے، حسابہم لوگوں کے حساب کا وقت بہت قریب آ گیا۔ وہم فی غفلۃ موردون، اور وہ پیٹھ پھیر کے منہ پھیر کے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں یہ بات 1450 سال پہلے کہی گئی، اور آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان میں اب بس اتنا فاصلہ ہے۔ اب اس سے دو چیزیں مراد لی گئی تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ یہ جتنی یہ رہ گئی ہے باقی اتنا رہ گیا ہے، یہ ایک حصہ یا کچھ حصہ رہ گیا ہے، اور دوسرا شاید یہ تھا مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دونوں کے درمیان میں چونکہ کوئی خلا نہیں ہے تو یہ اتنا فاصلہ رہ گیا۔ میں نے کہا کہ موت سے ایک دن پہلے اس کی تیاری کر لو۔ میں نے کہا موت کب آ سکتی ہے؟ ایک دن پہلے۔ میں نے کہا موت تو کل بھی آ سکتی ہے۔ پھر آج سے تیاری کرو۔ اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا۔ دیکھیے حساب کا وقت کب سے شروع ہو جانا ہے؟ جس وقت لے کے جانے والے آ جائیں گے، قیامت تو ہو گئی قائم اسی دن ہی۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی، اسی دن پتہ چل جائے گا کہ ہماری اگلی منزل جو ہے وہ اگلا پڑاؤ کیسا ہوگا۔ اگر تو لانے والے اچھے کپڑوں میں آئیں گے، خوشبوئیں لگاتے ہوئے لے کے جائیں گے، سلام کرتے ہوئے لے کے جائیں گے اور علیین پہ جو ہے وہ لے کے جائیں گے، تو پھر تو جو ہے وہ سمجھے کہ بیڑا پار ہو گیا۔ لیکن اگر آئے اور مارتے گھسیٹتے ہوئے جو ہے وہ روح نکالنے لگے تو پھر وہیں سے کام خراب ہونا شروع ہو گیا۔ تو لوگوں کے حساب کا وقت آ گیا۔ اب یہاں پہ جو کہا گیا وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُوردُونَ، اور وہ غفلت میں منہ پھیر کے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ غفلت میں کیا پڑے ہوئے ہیں؟ کھوئے ہوئے ہیں اپنی دنیاوی معاملات میں۔ دنیاوی معاملات کے علاوہ ان کو کسی اور چیز کی فکر نہیں ہے۔ وہ ان کا سونا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب دنیا میں ہے۔ وہ دنیا کی ہی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ وہ آخرت کی تیاریوں کو جو ہے وہ بالکل بھول چکے ہیں، اس سے منہ پھیر چکے ہوئے ہیں۔ اور یہ پہلی آیت کریمہ جو ہے وہ ہمارے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت آ پہنچا اور جو ہے وہ منہ پھیرے ہوئے جو ہے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا تیاریاں ہم کرتے ہیں؟ ہماری دن کا کتنا حصہ جو ہے دنیاوی کاموں کی طرف اور کتنا جو ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ اطاعت میں جو ہے وہ صرف کرتے ہیں؟ کتنا اللہ کی عبادت میں صرف کرتے ہیں؟ عبادت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی۔ ہماری زندگی کا گزارا ہوا ہر لمحہ جو اللہ کی اطاعت میں بسر ہو وہ عبادت کہلاتا ہے۔ تو کتنا ہم اس عبادت والے راستے پہ چلتے ہیں اور کتنا ہم جو ہے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ بیسیکلی یہ بات تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کے مشرکین مکہ کی، لیکن یہ فکرہ رہتی دنیا تک کے لیے جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ہدایت ہے۔ اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب کا وقت آ پہنچا ہے۔ دیکھیے یہ اس طرح تیار رہنا چاہیے کہ یہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اگلے لمحے پہ بھی آ سکتی ہے۔ تو جب بھی اگلے لمحے پہ آ سکتی ہے تو پھر ہم کتنی پریپریشن میں ہیں؟ ایک تہیہ کریں ہم کہ کم از کم ہم ہر وقت وضو میں رہیں گے، کہ جس وقت آئے کم از کم ہم یہ دکھانے کے قابل تو ہوں کہ ہاں ہم وضو میں ہیں۔ اور پھر اگر ہماری زبان کے اوپر اذکار اللہ، ذکر اللہ جو ہے وہ جاری رہے اور چلتا رہے تو ہو سکتا ہے کہ اس آخری مومنٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ، اس کی مثال میں اکثر ایسے دیا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی آپ سنتے ہیں، کچھ لوگوں کو میوزک کی عادت ہوتی ہے، کوئی گانے سنتے رہتے ہیں، کچھ لوگ تلاوت کلام پاک سنتے رہتے ہیں۔ جب وہ رات میں سوتے ہیں تو اس وقت ان کے ذہن میں وہی چیز جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہماری زبانیں، ہمارے کان جو ہے وہ اللہ کا ذکر سننے کے عادی ہو جائیں، تاکہ ہمارے جس وقت ہم شعور میں نہ بھی ہوں اس وقت بھی وہ چلتی رہے اور اگر لینے والے اس وقت آ جائیں تو پھر اسی اذکار زبان کے اوپر ہوں گے تو راستے جو ہے وہ آسان ہو جائیں گے۔ اور دوسرا کوشش کریں کہ ہم ہر وقت وضو میں رہیں۔ جب بھی واش روم میں جائیں جا کے ایک دفعہ وضو کریں، کیا پتہ کس لمحے جو ہے وہ بلاوا آ جانا ہے، تو اتنا تو کم از کم کر لیں کہ جس وقت بلاوا آئے اس وقت ہم وضو کی حالت میں ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے اس بات کی۔ اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب کا وقت آ پہنچا، وہم فی غفلۃ موردون، اور وہ منہ پھیرے ہوئے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم،
نہیں آتی جب بھی کوئی ہدایت ان کے رب کی طرف سے محدثن کہتے ہیں حدثن، نئی کوئی چیز، جب بھی ان کے اوپر کوئی نئی آیت اترتی ہے، کوئی نئی سورہ مبارکہ اترتی ہے، الا استمعوا وہم یلعبون، وہ انسنی کر دیتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ ایک مذاق سمجھ لیتے ہیں۔ آج ہم نے بھی قرآن کو جو ہے وہ مذاق سمجھ رکھا ہے، ہم بھی قرآن کو جو ہے 1400 سال پہلے کی کہی ہوئی کتاب جو ہے وہ کہتے ہیں، ہم بھی وہی کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ تو جب بھی کوئی نئی چیز ان کے اوپر کفار مکہ کے اوپر اترتی، مشرکین مکہ پہ اوپر اترتی، وہ اس کو انسنی کر دیتے، اور اس سے جیسے کہتے ہیں ایک کان سے سننا دوسرے کان سے اتار دینا، وہم یلعبون، اور اس کو کھلواڑ سمجھنا، اس کے ساتھ جو ہے اس کا استہزاء اڑانا، اس کے ساتھ مذاق کرنا کہ یہ ایسے ہی باتیں جو ہے وہ، اب وہ باتیں کیا کیا کرتے تھے، لاہیۃ قلوبہم، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں دل ان کے، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے ہیں دل ان کے، اثر النجوہ، اور وہ سرگوشیاں کرتے۔ جب بھی کوئی صورت اترتی، کوئی آیت اترتی، کوئی ہدایت کا پیغام نہ ہوتا، بجائے اس کے کہ ان کے دلوں کے اوپر اس کا اثر ہوتا، ان کے دل غفلت میں پڑے رہتے، بلکہ وہ اثر النجوہ، وہ سرگوشیاں کرتے، جس کو ہم کہتے ہیں وسپرنگ کرنا، ایک دوسرے کے کان میں جو ہے وہ باتیں کرنا۔ باتیں کیا کرتے ہیں؟ الذین ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ ھل ھذا الا بشر مثلکم، اب وہ یہ باتیں وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کرتے تھے ھل ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو ہمارے جیسا ہی انسان ہے، یہ تو ہمارے، بل ھل ھذا، نہیں ہے یہ مگر تمہارے جیسا ایک عام آدمی۔ اب ان کا خیال ہے کہ نبی جو ہے وہ اس جنس میں سے ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، یا یہ کہیں اوپر سے اترا، یا کہیں سرداروں میں جو ہے وہ ہو جاتا۔ اگر دیکھیے وہ ان کا ہم جنس نہ ہوتا تو پھر نمونہ کیسے بنتا؟ کوئی باہر سے کوئی چیز آ جائے تو کیا ہم اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ ہم کہیں گے نہیں، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ اس کے لیے ممکن ہے کیونکہ یہ ہمارے جو ہے وہ ہماری جنس میں سے نہیں ہے۔ اگر ہم میں سے ہی کوئی شخص اٹھا اور اس نے جو ہے وہ اٹھ کے جو ہے وہ اللہ کے رسول جو ہے وہ اللہ نے اس کے اوپر وحی کی اور اللہ کا نبی بنا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس کے اوپر کہنا کہ یہ ہمارے جیسا، ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ ان کی وسپرنگ تھی، یہ ان کی سرگوشیاں تھی ایک دوسرے کے ساتھ۔ جو ظالم تھے، جنہوں نے قرآن پاک کو نہیں ماننا تھا، جو نہیں مانتے تھے، جب کوئی حدیث اترتی اس سے کھلواڑ کرتے اور انسنی کر کے چلے جاتے۔ افتاتون السحر وانتم تبصرون، بس کیوں تم اس کے جادو میں جو ہے وہ آ جاتے ہو؟ تم دیکھتے بھی ہو، تمہارے جیسا ایک انسان ہے، اور اس انسان کو دیکھتے ہوئے بھی تم جو ہے اس کے جادو میں جو ہے مطلع ہوئے جا رہے ہو۔ اب کیا کیا ہوا تھا انہوں نے، کفار مکہ نے، مشرکین نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے کے اوپر جو ہے وہ لوگوں پر پابندی لگائی ہوئی تھی، اور یا ایک تو پابندی لگائی تھی، منع کیا ہوا تھا، جس طرح آج کل سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ بھی قرآن پڑھا جا رہا ہو وہاں پہ جو ہے وہ کوئی سننے کو پابندی۔ ان سے کہتے تھے کیا کہ ہمارے بچے، ہماری عورتیں سحر زدہ ہو جاتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو سچا نہیں سمجھتے تھے، اور پھر اس ایک فصاحت و بلاغت والی کتاب کے اوپر خود بھی سننے کے لیے جو چھپ چھپ کے جو ہے وہ آیا کرتے تھے، لیکن دوسروں کے لیے یہی کہا کرتے تھے افتاتون السحر، تم جادو میں آ جاتے ہو، اس کے بعد تم تبصرون، دیکھتے بالتے ہوئے بھی ہمارے جیسا ایک بندہ ہے، آگے تمہیں کہتا ہے یہ میرے اوپر اللہ کا پیغام اترا ہے، اور تم نے اس کی بات مان لی، وہ ہم جیسا ہی ہے، ہم میں سے ہی تھا۔ کالا، کہا، ربی، کہا کس نے کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، پیغمبر نے، ربی یعلم، میرا رب جانتا ہے، القول، بات کو، فی السماء والارض، جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ یہ جو تم سرگوشیاں کرتے ہو، ایک دوسرے کے کانوں میں جو ہے وہ باتیں کرتے ہو، وسپرنگ کرتے ہو، تو میرا پروردگار تو جو ہے وہ جانتا ہے ہر اس بات کو، تم جتنا مرضی کر لو، ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے۔ کیوں جانتا ہے؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ اس کی ذاتی صفات ہیں کہ وہ ازل سے لے کے ابد تک، انفینٹی کا سیگا مبالغہ آپ کہہ لیں، کتنا جانتا ہے ہم اس کا تعین نہیں کر سکتے، کتنا سننے والا ہے ہم اس کا تعین نہیں کر سکتے، ازل سے لے کے ابد تک کی ہر بات جاننے والا، ہر بات سننے والا، وہ تو تمہارے دلوں میں اٹھنے والی پلنے والی خواہشات تک سے واقف ہے۔ جو چھوٹی سے چھوٹی بات بھی تم دائیں بائیں کرتے ہو، وہ تو ہر چیز کرنے والا ہے۔ بلکہ ان کا تو یہ بھی کہنا تھا، ان لوگوں کا پہلا تو انہوں نے الزام یہ لگایا کہ یہ تو تمہارے جیسا ہی بندہ ہے، پھر کیوں دیکھے والے تم اس کے جادو میں آ رہے ہو؟ پھر کہا بلکہ قالوا اضغاث احلام، اضغاث احلام کہتے ہیں کہ پراگندہ خیالات یا پریشان کن خیالات، یا ایسی باتیں خیالات میں یا خوابوں میں آنا جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، بلکہ
وہ تو اس کے اپنے ہی پریشان کن خیالات ہیں، اس کے اپنی ہی جو ایک بات یہ کہی انہوں نے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہے اس طرح کے یہ بلکہ بلکہ گھڑ لیا ہے خود ہی اس نے، یہ تو اپنی ہی اس کی سوچ کی کہی باتیں ہیں، خود ہی گھڑ لیا ہے، اور پھر جب ان کی تسلیاں نہیں ہوتی تو پھر نہیں وہ تو ایک شاعر ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب بھی قرآن کی کوئی نئی آیت اترتی، کوئی نئی صورت اترتی، حالانکہ ان کو کہا گیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خیالات ہیں جو پریشان کن ان کے ذہن میں آتا ہے وہ آگے بات کر دیتے ہیں، بلکہ خود بنا لیا ہے، نہیں وہ شاعر ہے، تو پھر جاؤ اس جیسا کوئی کلام بنا کے لے آؤ، اس جیسے کوئی صورت بنا کے لے آؤ۔ لیکن یہ کہ وہ چیلنج رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ہے، وہ بنا نہیں سکے۔ اب ان کی تان کس بات پہ ٹوٹتی تھی آ کے، یہ سب کچھ کہنے کے بعد بھی، چونکہ حق کی کتاب تھی، فَلْيَأْتِنَا بِآيَاتٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، یہ کیوں نہیں لے آتا کوئی ایسی نشانی جیسے کہ پہلے رسولوں کے؟ یہ کیوں جو ہے موسیٰ علیہ السلام جیسا عصا یا عصا اور بیضا ید بیضا لے آتا؟ کیوں جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اس کے پاس جو ہے وہ نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے اور نابینا کو بینا کر دے، کوڑی کو ٹھیک کر دے؟ کیوں جو ہے وہ صالح علیہ السلام جیسی جو ہے وہ اونٹنی کیوں نہیں لے کے آ جاتا؟ یہ کیوں نہیں لے کے آتا؟ فَلْيَأْتِنَا بِآيَاتٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ۔ کیوں کیا کہا کرتے تھے کہ یہ مکہ میں پہاڑ ہیں، اس کو فلیٹ کر دیے، پہاڑ ختم کر دیں تاکہ ہم بھی یہاں پہ کھیتیاں باڑیاں اگا سکیں۔ چلو اور کچھ نہیں، یہ صفا کا پہاڑ ہے، اس صفا کے پہاڑ کو سونے کا کر دیں، ہمارے لیے کھانے پینے کا مال کا بندوبست ہی ہو جائے گا، اسی سے ہم جہاد کا سامان بھی لیں گے اور آپ کے ساتھ بھی چلتے پھریں گے۔ اب تان ان کی یہی ٹوٹتی تھی آ کے، فَلْيَأْتِنَا بِآيَاتٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، بس وہ کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی جیسے کہ پہلے جو ہیں آئی تھیں؟ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ، نہیں ایمان لائی تھیں ان سے پہلے، مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اس سے پہلے بستیاں بھی ایسی ہی باتیں کرتی تھیں، اس سے پہلی بستیاں بھی جو ہے وہ ایمان نہیں لائی تھیں جن کو ہم نے ہلاک کیا۔ افہم یؤمنون، کیا پس یہ بھی ایمان لائیں؟ یہ بھی ایسے جب آج کہا انہوں نے زیادہ زور دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے جو ہے وہ دعا قبول فرمائی کہ ٹھیک ہے جو یہ معجزہ کہتے ہیں ہم دکھا دیتے ہیں، لیکن اس معجزے کے بعد بھی، دیکھنے کے بعد بھی اگر یہ قوم ایمان نہ لائی تو ان کے اوپر وہ عذاب آئے گا جو رہتی دنیا تک کسی اور کے اوپر آج تک نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ تو یہ تو جن قوموں کو پہلے ہم نے ہلاک کیا ان کا بھی یہی تھا، تو یہ بھی بیوقوف جو ہے وہ ایسے ہی نہیں لائیں۔ پھر ان کی تسلی کے لیے، ان کو لیبریٹ کرنے کے لیے، تشریح کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تم جو کہتے ہو کہ یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، یہ تو کھاتا پیتا ہے، یہ بیوی بچے اس کے ہیں، بازاروں میں پھرتا ہے، شادیاں کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، سب کچھ اس کا ہے۔ تو پھر کہا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور نہیں بھیجا ہم نے اس سے پہلے کوئی بھی جو ہے وہ نبی جس کو جو مرد نہ ہو، پہلی بات جس کی طرف ہم نے وحی کی ہو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، بس پوچھو ذکر والوں سے۔ ذکر والے کون ہیں؟ جن کے پاس پہلے کتابیں ہیں۔ پہلے کتابیں کون ہیں؟ یہود و نصارہ سے۔ یہود و نصارہ سے جا کے یہ تو پوچھ سکتے ہو کہ کوئی ایسی بات بتاؤ جس سے جو ہے وہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کر سکیں، اور وہ آ کے وہ پوچھتے تھے اچھا جی بتائیں جی وہ غار والوں کا کیا قصہ تھا؟ یہ مشرکین مکہ کو تو نہیں پتہ تھا، اور جی وہ ذوالقرنین کا جس نے جو دیوار بنائی تھی اس کا کیا قصہ تھا، تو یہ نہیں پتہ تھا۔ یہ دائیں بائیں سے پوچھ کے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لینے کی غرض سے باتیں کی جاتی تھیں۔ تو کہا گیا کہ کوئی بھی ہم نے جو ہے وہ نہیں بھیجا ایسا شخص جس کی طرف ہم نے وحی کی ہو۔ ان سے پوچھ لو، جا کے پوچھو یہود و نصارہ سے، کیا ان کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا؟ تمہیں تو نہیں پتا، تمہارے اوپر تو کوئی کتاب نہیں اتری، تمہارے اوپر تو کوئی نبی نہیں آیا، مان لیا، جاؤ جا کے جن کے مشوروں سے تم جو ہے وہ پہلے باتیں کرتے ہو، یہود و نصارہ سے پوچھو کیا محمد اس سے پہلے کوئی مرد کے علاوہ بھی کوئی نبی آیا؟ کیا انہی میں سے آیا تھا یا کوئی فرشتہ جو ہے اتر آتا تھا؟ سب کچھ وہی ہوتا تھا۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا، اور نہیں بنایا تھا ہم نے کسی کا بھی جسم ایسا لا یَأْکُلُونَ الطَّعَامَ کہ وہ روٹی نہ کھاتا ہو، ہم نے تو کوئی ایسا نہیں بنایا تھا جو کھانا نہ کھاتا ہو۔ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور نہ کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے آتا تھا، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سب جو ہے وہ جتنے انبیاء کرام تھے، جب تک اللہ نے ان کی اجل مقرر نہیں کی تھی، جتنا وقت ان کے لیے تھا اس وقت گزارنے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے، آئیں گے دوبارہ اور پھر اپنی طبعی موت جو ہے وہ فوت ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ دفن ہوں گے جا کے۔ تو کوئی ایسا نہیں ہے جس کے پاس وہ جسم نہ ہو، جو کھاتا پیتا نہ ہو، یا جو وہ ہمیشہ رہنے والا ہو۔ اب کس قسم کی کوالٹیز چاہیے تمہیں نبی میں کہ جس سے جو ہے وہ تم مطمئن ہو سکو اور تم جو ہے وہ اللہ اس کے اوپر ایمان لا سکو؟ آج سے پہلے سارے نبی ایسے تھے، کھاتے تھے پیتے تھے، کوئی رہا نہیں، سب کچھ تھا۔
اب اس بات کو وہ جھٹلایا انہوں نے. ثم صدقناہم, آج جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے یہی وعدہ جو ہے وہ ان سے بھی ہم نے کیا تھا. کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ جو نبی کے اوپر ایمان لائیں گے, نبی کے ساتھ چلیں گے, ان کو ہم بچا لیں گے, ان سب باقی سب کو جو ہے وہ ہم جہنم ڈبو دیں گے, باقی سب کو جو ہے وہ ہم ہلاک کر دیں گے. ثم صدقناہم الوعدہ, پھر سچا کر دکھایا وعدہ ہم نے اپنا. فنجیناہم, اور پس بچا لیا ہم نے ان کو. کن کو؟ ان تمام انبیاء کرام کو جن سے ہمارے وعدے تھے, ہم نے ان سب کو بچا لیا. ومن نشاء, اور یہاں پہ جو بات کہی گی, اور جس کو چاہا ہم نے. کس کو چاہا؟ جو اس راہ پہ چل پڑا, جس نے وہ صراط مستقیم پکڑ لی, اس کو جو ہے وہ بچا لیا ہم نے. وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ, اور ہم نے حد سے بڑھ جانے والوں کو ہلاک کر دیا. اب یہ ایک اپنے ذہن کی میموری کیسٹ ریوائنڈ کیجئے, نوح علیہ السلام سے چل پڑیے. نوح علیہ السلام کے ساتھ جس وقت جو ہے وہ 950 سال تک تبلیغ کی, 82 یا 86 ٹوٹل لوگ نفری جو ہے آپ لگا لیجئے اندازہ, 950 سال, اور ٹوٹل بندے کتنے ہیں؟ 80 82 یا 86 لوگ. نہیں لائے ایمان. جس وقت جو ہے وہ پھر تنگ آ کے جو ہے وہ اللہ سے جو ہے وہ دعا کی کہ اللہ اب ان کو تباہ کر دے, ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے. فرمایا کشتی تیار کرو ہماری نگرانی میں. جب کشتی تیار کر رہے تھے اس وقت بھی جو ہے وہ آگے استہزاء اڑاتے تھے, دیکھو یہ بوڑھا جو ہے یہ پاگل ہو گیا ہے, یہ صحرا میں جہاں پہ بارش کا ایک قطرہ نہیں ہے, پانی نہیں ہوتا, کشتی بنانے چل پڑا اور کہتا ہے یہاں پہ سیلاب آ جائے گا. اور پھر وہ سیلاب آیا, اور پھر فرمایا جن کو بچانا تھا ان کو بچا لیا اور باقی سب کو ڈبو دیا گیا. یہی پیغام اس کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد, نوح علیہ السلام کی جب کشتی اتری اس کے بعد کچھ عرصہ تک جو ہے وہ امن رہا, اور اس کے بعد پھر قوم عاد کا حال دیکھ لیجئے. قوم عاد کو جو ہے وہ یہی پیغام دیا گیا. قوم عاد کے بھی جو ہے وہ بڑوں نے, سرداروں نے جو انکار کیا, چند لوگ جو ہے وہ ایمان لے آئے. اس قوم عادیوں کی قوم کا حال کیا ہوا؟ اس کے بعد سمود کی قوم آئی, سمود کی قوم کے ساتھ بھی یہی ہوا, انہوں نے بھی نبیوں کا انکار کیا, ان کا کیا حال ہوا؟ لوط علیہ السلام کی قوم کا کیا ہوا؟ شعیب علیہ السلام کی قوم کا کیا ہوا؟ کتنے قصے جو ہے وہ ہم نے تمہیں سنا دیے, کتنی باتیں ہم نے بتا دیں. ثم صدقناہم الوعدہ, ہم نے اپنا وعدہ ان کے ساتھ تو سچا کر دیا. کہا جاتا ہے کہ حضر یمن میں جو ہے وہ ایک حضر موت بستی ہے, وہاں پہ ایک نبی بھیجا گیا تھا, اور اس نبی کو انہوں نے قتل کر دیا تھا. اس کے اوپر پھر یہ سب کچھ جو ہے ان کو بتایا گیا ہے. وعدہ سچا کر دکھایا, بچا لیا ہم نے ان کو, اور جن کو ہم نے چاہا ان کو ہی, جو اس راہ پہ چلتا ہے, جو اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا, جو اس کی بتائی ہوئی باتوں کو جو ہے وہ اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیتا ہے, اس کے احکامات کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتا ہے, اسی کے ساتھ ہے وہ من نشاء کا ورڈ جو ہے وہ آتا ہے. وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ, اور جو حد سے بڑھ جانے والے ہیں ان کو ہم نے ہلاک کر دیا. لَقَدْ أَنزَلْنَا, بلا شبہ تحقیق طاری ہم نے, علیکم تمہاری طرف, کتاب فیہ ذکرکم, جس میں تمہارا ذکر ہے. اصل اس ذکر سے دو مرادیں ہیں. ایک مراد تو یہ ہے کہ تمہارے حصے کی نصیحت اس میں بیان کر دی گئی ہے کہ تمہیں کس راہ پہ چلنا ہے, اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے, تمہاری اس تخلیق کا مقصد کیا ہے, اللہ تم سے کیا چاہتا ہے, اس راہ پہ چلنا ہے. اس کا بتایا گیا کہ فیہ ذکرکم, اس میں تمہارا ذکر ہے. اور دوسرا معنی اس ذکرکم کا یہ ہے کہ تمہارے ہر مسئلے کا حل اس کتاب میں موجود ہے. کبھی اس کو پڑھ کے تو دیکھو, اس کو سمجھ کے تو دیکھو, تمہارے لیے ہر قسم کی گائیڈ لائن, جو لا چاہتے ہو تم, معاشر چاہتے ہو, معیشت چاہتے ہو, تہذیب چاہتے ہو, آئلی قوانین چاہتے ہو, ہر چیز تمہاری اس میں موجود ہے. تمہارے لیے اس میں نصیحت بھی ہے اور تمہارے مسائل کا حل بھی ہے. آج بھی ہم قرآن کو کھول کے دیکھ لیں, ہمارے ہر مسئلے کا حل قرآن پاک میں موجود ہے. تو یہ ہم نے اتارا ہے بلا شبہ تمہاری طرف. افلا تعقلون, کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ پھر کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ کبھی قرآن سے تم نے مدد لی ہی نہیں ہے. اس میں تمہارا ذکر موجود ہے, تمہارے لیے نصیحت موجود ہے, تمہارے ہر مسئلے کا حل ہے. پھر تم بھی کیوں نہیں سمجھتے؟ پھر بھی تم اس عظیم کتاب کو چھوڑ کر تم دنیاوی آقاؤں کے پیچھے بھاگتے ہو, دنیاوی قوانین کو جو ہے وہ تم پکڑ لیتے ہو, جو اللہ نے کہہ دیا تم اس کو چھوڑ دیتے ہو. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ, اور کتنی بستیاں جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ ہلاک کر ڈالی, جن کو تباہ کر ڈالا ہم نے. کانت ظالمتاً, جو ظالم تھیں, جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے تھے, جو اسی طرح دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئی تھیں, اور دنیا میں ہی جو ہے انہوں نے اپنی دلچسپی اور اپنی زندگی کا محور اسی دنیا کو سمجھ لیا تھا, اور آگے آخرت کو بھول گئی تھیں. ان سب کو ہم نے ہلاک کر ڈالا. انشانا بادہا قومن آخرین, اس کے بعد دوسری قوموں کو جو ہے وہ ہم نے اٹھایا. پھر فلما, پھر جب ان کے اوپر بھی احسوا باسنا, جب آیا عذاب ہمارا ان کے اوپر, اذ ہم, جب منہا یرکدون, پھر لگے بھاگنے وہ اس میں سے.
जब हमारा अजाब उनके ऊपर आया फिर लगे भागने। हमारे ऊपर तो अजाब भी आता है, हम फिर अकल नहीं लेते हैं। कोरोना की शक्ल में हमारे ऊपर कितना बड़ा अल्लाह की तरफ से जो है वो अजाब आया, कितना जो है वो हम उस वक्त तक जो हम मज़ारात सब कुछ बंद कर देते हैं, इधर से थोड़ा सा कम होता फिर जो मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के साथ होता था, फ़िरौन के ऊपर कौम फ़िरौन पे अजाब आता, मूसा के पास आते अल्लाह से दुआ करो। अल्लाह, अजाब कौन से थे? मेंढकों का अजाब, खून का अजाब, जुओं का अजाब, कितने अजाब थे वहाँ पे। उस वक्त जैसे ही दुआ करते उसके बाद फिर उसी तरफ चल पड़ते। इधर से जो है वो कोरोना पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना, हाथ मिलाना, सब कुछ गया गुजरा। इधर से जो है वो थोड़ी सी वेव कम होती है, सबसे पहले हम वो मज़ारात खोलते हैं जाके, सबसे पहले जाके वहाँ माथा टेकते हैं। और जब मुसीबत की घड़ी सामने होती थी तब वो क्यों बंद कर देते थे? तब क्यों जो वाकई जो है उससे मदद नहीं मांगते थे? तो देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है। फिर हम उन राहों पे जो है वो चल पड़ते हैं। इधर से फलम्मा हस्सु बासना, फिर जब आया, महसूस किया उन्होंने अजाब हमारा, इस हम जब आया मिनहा यरकुदून, फिर उससे लगे भागने। उस वक्त अल्लाह भी याद आता है, सब कुछ आता है। ला तरकुदू, देखिए ये अल्लाह उस वक्त देख लेने के बाद ईमान लाना कोई मैटर नहीं करता। देख लेने के बाद फ़िरौन भी जो है वो ईमान ले आया था, उसने भी कहा था मैं रब मूसा और हारून के रब के ऊपर जो है वो ईमान लाता हूँ। देखिए ईमान बिल गैब है, बता दिया गया कि अल्लाह है, अल्लाह को पहचानो। किस तरह पहचानो? ये अल्लाह ने 2 आंखें दी हैं, अल्लाह ने कान दिए हैं, अल्लाह ने दिल दिया है कि अल्लाह को अल्लाह की दी हुई अता की हुई निशानियों से पहचानो। उन निशानियों से नहीं पहचानोगे तो फिर तुम्हारे इन आंखों, कानों और दिल में और एक हैवान के इन चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं है। हैवान भी आता है दुनिया में, खाता पीता, बच्चे पैदा कीता, गार में घर बनाता और मर जाता है। तुम भी यही करते अगर कर लोगे, तुम भी अगर यही करोगे तो फिर तुमने अल्लाह की निशानियों को पहचाना ही नहीं। तुमने अल्लाह के इन दी हुई चीज़ों से जो है वो उससे उस चीज़ को जो है वो देखने की कोशिश ही नहीं की। हाँ, हम उससे जो है वो मुंह फेरते रहे, हिसाब को जो है वो ठुकराते रहे, दुनिया में खोए रहे। जब अल्लाह का अजाब आया तो फिर लगे भागने। फिर क्या कहा? ला तरकुज़ू, अब मत भागो, वर्जेऊ और लौटो, माँ उतरिफ्तुम लफ्ज़ किससे है? ऐश कोशी, दुनिया में जो अल्लाह ने दे रखा हुआ होता है, जो घर बना रखे होते हैं, जो मोहल्लात खड़े होते हैं, जो पार्लियामेंट्स बनाई होती हैं, जहाँ पे तुम्हारी मजलिसें लगती हैं, जहाँ पे तुम्हारे शब और रोज़ जो है वो गुजरते हैं, जहाँ पे तुम अय्याशी की ज़िंदगियाँ बसर करते हो, जो ऐश कोशियाँ तुम करते हो और समझते हो कि यही दुनिया है और यही सब कुछ है, अब जाओ उसकी तरफ। माँ उतरिफ्तुम, जाओ उस ऐश कोशियों की तरफ ही, व मसाकीनकुम, और अपने घरों की तरफ, उन अपनी जो है वो रहाइश गाहों की तरफ, लअल्लकुम तुस्अलून, ताकि तुमसे पूछा जा सके कि ये बेहतर था या जो अजाब आ रहा है जिसके बारे में तुम्हें बार बार कहा जा रहा था, उसके ऊपर जो है वो तुमसे पूछा जा सके। जाओ अब उसकी तरफ। लेकिन उस वक्त क्या है? कालू, क्या कहेंगे? या वैलना, हाय हमारी शामत, हाय हमारी खराबी, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, बेशक हम ही जालिम लोग थे। देखिए उस वक्त इस पुकार का कोई फायदा नहीं होगा। जिस वक्त जान लेने वाला आ गया और उस वक्त कहेगा अच्छा मैं ज़रा ठहरी, पहले मैं जो है वो फलां का जो है वो देना है वो मैं दे आऊँ, या फलां के ऊपर जो है मैंने ये जुल्म किए थे, ये मैंने नाजायज़ किया था, मैं ज़रा कर रहा हूँ, क्या वो उस वक्त मोहलत देगा? वो उस वक्त तो कुछ नहीं होगा। उस वक्त तो ले जाने वाले जो उनका है, जिस वक्त मुकर्ररा वक्त था ना, बोले कालू या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, उस वेले हम ही ज़ालिम लोग थे। अल्लाह का अजाब जब देख लिया तो फिर कहा जाओ अब ज़रा जाओ अपने मालो गुदाह की तरफ, जिसके ऊपर तुम्हें बड़ा मान था, जिसके ऊपर तुम बड़े उतराते थे कि हाँ मेरे पास इतना पैसा, मेरे पास ये मोहल्लात, मेरे पास ये जायदादें, जा ज़रा जा देखे अब तक क्या तुझे वो बचाते हैं इस अजाब से। जब देखेंगे सामने तो फिर कहेंगे नहीं, बेशक हम ही जालिम लोग थे, हम ही जुल्म करने वाले थे। फमा ज़ालत, हमेशा बस रहेगी ये तिल का दावा, हम उनकी ये पुकार हमेशा रहेगी। जब तक, कब तक? हत्ता जलना हम हसीदन खामिदीन, यहाँ तक कि उनको कटी हुई खेती की तरह और बुझी हुई राख की तरह जो है वो आग की तरह न कर दिया जाए, उस वक्त तक अक्ल ईमान जो है वो नहीं लाएंगे। सब कुछ खोल के बता देने के बाद भी देखिए फिर वो जो सालहीन कहा गया, जो अल्लाह के बंदे कहा गया, जो इन पैगामात को देखते हैं, अल्लाह को उसकी निशानियों को से पहचानते हैं और उस राह पे चल पड़ते हैं जिस राह पे चलने का हुक्म दिया है, वो अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं, वो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, वही हैं जिनके लिए अल्लाह ने राह हिदायत जो है वो डिटरमिन कर दी है। जो इतना कुछ पढ़ के, इतनी सारी निशानियां देख के, इतना समझ के भी उस राह पे नहीं चलेगा, उसमें और उस एक हैवान में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। घड़ी आ खड़ी हुई है, हम क्यों उससे मुंह मोड़ रहे हैं?
کبھی بھی کسی وقت بھی اگلے لمحے ہم روز دیکھتے ہیں ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دائیں بائیں، ہمارے اوپر والی جو ہے وہ لڑی میں، نیچے والے میں کتنے لوگ جا رہے ہوتے ہیں۔ ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ صرف جانا انہوں نے ہے، صرف میں نے ہی رہنا ہے زندہ، گور پیا کوئی اور میں نے بچنا، باقی سب نے مر جانا ہے، سیلاب آئیں گے، زلزلے آئیں گے، کرونا آئے گا، فلاں آئے گا، مار سارے جائیں گے، میں رہ جانا۔ ہمیں کیوں یقین نہیں آتا؟ اب یقین کرنے کے لیے اس سے بڑھ کے اور کہ ہمارے ماں باپ کہاں چلے گئے، ہمارے جو ہے وہ خالہ چاچا ماما کہاں چلے گئے سارے، ہمارے دائیں بائیں والے کہاں چلے گئے، کتنے کولیگ ہمارے، کتنے بہن بھائیوں میں سے جو ہم میں سے جو نکل چلے گئے، وہ جا سکتے ہیں تو ہمیں کون سا سرخاب کا پار ہے؟ اور پھر یہ بات سوچ کے رکھیں، آج تک کوئی رہا ہے؟ جب اللہ کے نبیوں کے بارے میں کہہ دیا گیا وما کانوا خالدین، ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے، وہ بھی ان کی بھی ہمیشگی جو ہے وہ جنتوں میں ہی تھی، تو نہیں رہنے والے، تو کوئی رہا نہیں ہے، جانا ٹھہرا، تو پھر اس وقت ہم کیوں، وہ کیا ہے کہ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اس وقت پھر پچھتائے کیا ہو؟ اس وقت پچھتانے کا کیا فائدہ ہے؟ آج کے دن میں اللہ کا پیغام ہمارے سامنے ہے، اللہ جس نے پیدا کیا، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن میں ہر چیز اس نے بتا دی ہے۔ اس نے کہہ دیا یہاں پہ کہ بے شک ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے، ڈھونڈو تو صحیح، کوشش تو کرو۔ ہم نے تو اس کو ایک ثواب کی کتاب بنا کے بس طاق پہ سجا کے رکھ دیا، ہم نے تو پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ اس میں میرا نام بھی لکھا ہے، یار پڑھ کے دیکھو، لکھا ہوا ملے گا، ہمارے تمام مسائل کا حل اس میں سے ملے گا ہمیں، لیکن ہم تو اس کو رکھ کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں۔ کوشش کریں ہم اس قرآن کو سیکھ سکیں، ہم پڑھ سکیں، اس کو پڑھ کے سمجھ سکیں، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے۔ دیکھیں قرآن کے لیے کیا ہے، قرآن کا ادب کرنا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، اور قرآن کے اوپر عمل کرنا، یہ 4 حقوق ہیں قرآن کے۔ اب دیکھ لیجئے، ادب ہم کرتے ہیں، رکھیں گے، ہمارے گھر میں سب سے زیادہ جس کے اوپر مٹی پڑی ہوتی ہے وہ قرآن ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ دیکھ لیجئے، گھروں میں جا کے تجربہ کر لیجئے، طاق پہ رکھا ہوا ہوگا، پڑھتے ہیں ہم، پڑھتے ہوئے بھی نیت جو ہے وہ صرف ثواب کی نیت ہوتی ہے، یا نیت ہوتی ہے ریاکاری کی کہ میں بتا سکوں اچھا میں نے 4 پڑھے، تو نے کتنے پڑھے ہیں، اور یا نیت کیا ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے ایصال ثواب یا حصول ثواب، مر گیا 4 پڑھ کے بخش دیے سی، اور پھر بڑے مجمع میں کہہ دیں ہم نے اپنے دادے کے لیے، اپنے باپ کے لیے 100 قرآن پڑھ کے بخش دیا، یہی نیت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہم سمجھتے ہیں اس کو؟ کون سا حق ہے جو ہم اس کا پورا کرتے ہیں؟ ہم نے تو بس رکھا ہوا اس کو ایصال ثواب، حصول ثواب، کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سورہ، پھر کیا کرتے ہیں، مرتے کو سورہ یاسین پڑھو، ہاں سنت ہے، کہا گیا ہے پڑھو، مردوں کے لیے آیا تو اترا تھا یہ کتاب، یہ زندوں کے لیے اترا تھا، زندوں میں تو تم نے اس کو جو ہے وہ پڑھا نہیں، جب مر گیا تو پھر تم اس کو جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن چاہتے ہو اس وقت۔ تو پڑھیں ہم، سمجھیں ہم، دیکھیں، اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے، ہم قرآن سمجھیں، قرآن کو پڑھیں، اور اس کے اوپر پھر عمل کریں، تاکہ جس وقت وہ لینے والا آئے، اقترب للناس حسابہم، آخری وقت آئے، اس وقت جو ہے وہ ہمیں پشیمانی نہ ہو، ہم بھی اس کی رحمت کے امیدوار رہیں، اور امیدوار رہنے کے لیے یہی ہے کہ جو بتایا گیا ہے اس راہ پہ چلنے کا تہیہ کر لیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو جو ہے قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ دعا کیجئے بیماروں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ جو لوگ کرونا کے ہاتھوں دوسرے مرض میں مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے جو ہے وہ آسانیاں فرما دے، صحت والی زندگی نصیب فرما دے۔ ہمارے ایک دوست ڈاکٹر صاحب وہ بیمار ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفا نصیب فرمائے۔ دعا کے لیے ان مسلمانوں کے لیے دعا کیجئے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ سب کی مغفرت بخشش فرما دے، جن کی مغفرت بخشش ہو چکی ہے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، اور جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، سب کو رزق حلال نصیب فرما دے۔
اپنی اولادوں کو، ان کی اولادوں کو ان کا تابع فرما بنا دیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں، ہم سب کو قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔